کربلا کے واقعے میں حضرت غازی عباس کا نام ایسا نام تھا کہ جن کے سامنے یزید کا لاکھوں کا لشکر بھی خوف کھاتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ حضرت غازی عباس کے پاس یزیدی سینا سے کئی آفر پہنچے اور ہر ممکن کوشش کی گئی کہ وہ اس جنگ میں نہ لڑے، لیکن حضرت غازی عباس نے بھی کربلا کی اس جنگ میں وفاداری اور بہادری کی وہ مثال پیش کی کہ جس کی تاریخ میں کوئی دوسری مثال نہیں ملتی۔ آج کی اپنی اس ویڈیو میں ہم نے حضرت غازی عباس کی آخری جنگ اور اس واقعے کے بارے میں وستار سے بتایا ہے کہ جس میں یزیدی سینا کا وشال لشکر بھی آپ کے غیظ اور جلال کو دیکھ کر بھاگنے پر مجبور ہو گیا تھا۔ دوستو، 6 محرم کی رات کو نہر فرات کے کنارے آل رسول کے خیمے لگے ہوئے تھے اور رات کے اسی سناٹے میں حضرت علی کے شیر دل بیٹے حضرت غازی عباس اکیلے ان خیموں کا پہرا دے رہے تھے اور ان خیموں کے درمیان گھوم رہے تھے۔ تاریخ نے لکھا، آپ کا چہرہ پر نور، ہاتھوں میں تلوار اور انداز ہو بہو حیدر کرار شیر خدا حضرت علی جیسا۔ رات کے اسی اندھیرے میں اچانک گھوڑوں کی ٹاپوں کی آوازیں سنائی دینے لگی۔ آپ نے دیکھا تو سامنے سے 5000 گھڑ سواروں کا لشکر آ رہا تھا جس کا سالار شمر ابن ذی الجوشن تھا۔ شمر اپنے وشال لشکر کے ساتھ خیموں کے قریب پہنچتا ہے تو اس نے دیکھا کہ آل رسول کے خیمے نہر فرات کے کنارے پر لگے ہوئے ہیں۔ تاریخ میں ملتا ہے کہ شمر ابن ذی الجوشن اپنی اس سوچ کے ساتھ نہر فرات کے کنارے پر آیا تھا کہ اپنے اس وشال لشکر کے ساتھ وہ بڑی آسانی سے نہر فرات کے کنارے پر قبضہ کر لے گا اور وہاں سے آل رسول کے خیموں کو ہٹوا دے گا۔ لیکن ان سب کے بیچ حضرت غازی عباس کی تلوار فولاد بن کر کھڑی تھی۔ بے شک شمر 5000 سینکوں کی فوج لے کر آیا تھا، لیکن ان میں سے کسی کی بھی اتنی ہمت نہ ہوئی کہ وہ حضرت عباس کے پاس جا کر کچھ کہہ سکے۔ آخرکار یہ سب دیکھ کر شمر آگے بڑھا اور اس نے کہا کہ اے نوجوان، خبردار اپنے خیموں کو یہاں سے اکھاڑ لو اور نہر فرات کے کنارے کو چھوڑ دو۔ بس پھر کیا تھا، شمر کا اتنا کہنا تھا کہ حضرت غازی عباس نے مولا علی کے انداز میں شمر کی طرف دیکھا اور اپنی تلوار نیام سے باہر نکالی۔ کہتے ہیں جب حضرت عباس کی تلوار نیام سے باہر آئی تو شمر کا پورا لشکر گھبرانے لگا، کیونکہ سب کو معلوم تھا کہ یہ حضرت علی کا بیٹا ہے، وہ بیٹا جس کو پورا عرب دوسرا علی کہہ کر پکارتا تھا، جس کی تلوار کی دھار اور بہادری کی مثال دنیا جنگ صفین میں دیکھ چکی تھی۔ شمر کے اس لشکر میں زیادہ تر لوگ ایسے تھے جنہوں نے جنگ صفین میں حضرت عباس کو اپنی آنکھوں سے لڑتے ہوئے دیکھا تھا اور یہ اچھی طرح سے جانتے تھے کہ اگر حضرت عباس نے اس وقت تلوار اٹھا لی تو ان میں سے کوئی بھی زندہ واپس نہیں لوٹے گا۔ آپ کو بتا دیں، اس کے بعد حضرت غازی عباس نے اپنی تلوار سے خیموں اور شمر کی فوج کے بیچ ایک لکیر کھینچی اور شمر سے فرمایا، اے شمر، تو خیمے ہٹانے کی بات کرتا ہے، اگر تیرے پورے لشکر میں سے کسی میں بھی دم ہے تو یہ لکیر پار کر کے دکھائے، میں اپنے آپ خیمے پیچھے کر لوں گا۔ تاریخ میں ملتا ہے کہ حضرت عباس کا یہ جلال دیکھ کر شمر کی فوج پیچھے ہٹ گئی۔ تبھی حضرت امام حسین علیہ السلام کی نظر اپنے بھائی اور اپنے لشکر کے کمانڈر غازی عباس پر پڑی۔ جیسے ہی حضرت امام حسین نے غازی عباس کا جلال اور ان کی تلوار نیام سے باہر دیکھی تو آج آپ کو حضرت عباس میں عباس نہیں بلکہ اپنے بابا حیدر کرار کا جلال اور غیظ نظر آ رہا تھا، جو پل بھر میں شمر کی سینا کو مٹی میں ملا سکتا تھا۔ جانکار بتاتے ہیں کہ کربلا کی اس جنگ میں حضرت امام حسین کا مقصد یزیدی سینا کو ختم کرنا نہیں تھا، نہ ہی وہ جنگ کرنے کے ارادے سے وہاں آئے تھے۔ اگر وہ چاہتے تو بڑی آسانی کے ساتھ اس جنگ کو جیت سکتے تھے، مگر انہوں نے جنگ کرنے کی بجائے شہادت کے راستے کو چنا تاکہ کچھ لوگ آنے والے کل میں یہ نہ کہہ دے کہ نبی کے نواسے نے تلوار کی نوک پر اسلام کو پھیلایا ہے۔ اور اسی لیے حضرت امام حسین ہر موڑ پر حضرت غازی عباس کو جنگ کرنے سے روکتے رہے۔ لیکن اس بار شمر کے خلاف غازی عباس کی تلوار نیام سے باہر آ چکی تھی۔ اس کے بعد حضرت امام حسین بغیر حضرت عباس کو آواز دیے خیمہ بی بی زینب میں چلے گئے اور آپ نے اپنی بہن زینب سے فرمایا کہ اے بہن زینب، عباس اس وقت غیظ میں ہے، آپ عباس کو بلاؤ اور اس کو سمجھاؤ کہ وہ فرات کے کنارے سے خیموں کو اکھاڑ لے۔ بس حضرت امام حسین کا یہ حکم سننا تھا کہ بی بی زینب نے بی بی فضہ کو بلایا اور فرمایا کہ اے اماں فضہ، آپ غازی عباس کے پاس جاؤ اور ان سے کہو کہ بہن زینب نے انہیں یاد کیا ہے۔ اس کے بعد بی بی فضہ حضرت غازی عباس کے پاس آئی اور فرمایا کہ اے علی کے بیٹے، نبی کی نواسی بی بی زینب نے آپ کو بلایا ہے۔ جواب میں حضرت غازی عباس علمدار نے عرض کیا کہ اے اماں فضہ، بہن زینب سے جا کر کہو کہ چند لمحوں کا صبر کرے، میں اس لشکر کو ختم کر کے خوشخبری لے کر جلد ہی ان کی خدمت میں حاضر ہوتا ہوں۔ بی بی فضہ حضرت عباس کا یہ پیغام لے کر بی بی زینب کے خیمے میں لوٹی اور فرمایا
کہ میری شہزادی حضرت غازی عباس نے کہا ہے کہ میری بہن زینب سے کہو کہ وہ صبر کرے، میں بہت جلدی اس لشکر کو فنار کر کے خوشخبری لے کر آتا ہوں۔ تاریخ میں ملتا ہے اس کے بعد بی بی زینب نے بی بی فضہ کو دوسرا حکم دیا اور فرمایا کہ اے اماں فضہ، عباس علمدار سے یہ کہہ دیجئے کہ وہ خیمے میں آتے ہیں یا ان کی جگہ میں باہر آ جاؤں۔ اس کے بعد بی بی فضہ حضرت عباس کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوئی اور کہا کہ اے شیر خدا کے بیٹے، نبی کی نواسی نے یہ حکم دیا ہے کہ آپ خیمے میں آئیں گے یا وہ باہر آ جائے۔ بس اتنا سننا تھا کہ حضرت غازی عباس نے تلوار کو نیام میں واپس رکھا اور بڑی تیزی کے ساتھ خیمے کی طرف دوڑے، اور خیمے میں پہنچ کر آپ نے اپنے دونوں ہاتھوں کو جوڑ کر عرض کیا کہ بہن زینب کیا حکم ہے اس غلام کے لیے۔ اس کے بعد بی بی زینب نے فرمایا کہ اے بھائی عباس، فرات کے کنارے سے خیمے ہٹا لو اور جہاں حضرت امام حسین علیہ السلام کہے وہاں لگا دو۔ تاریخ میں ملتا ہے کہ غازی عباس علمدار اپنی بہن زینب کے اس حکم کو نہ ٹال سکے اور انہوں نے اپنے لشکر کے خیمے نہر فرات سے ہٹا لیے۔ جانکاروں کی مانے تو اس جنگ میں آخری وقت تک حضرت امام حسین نے حضرت غازی عباس کو روک کر رکھا اور انہیں آخر تک لڑنے کی اجازت نہیں دی۔ کہتے ہیں اگر حضرت عباس کو اس جنگ میں لڑنے کی اجازت مل جاتی تو جنگ کا منظر کچھ اور ہوتا۔ تبھی تو ایک شاعر نے حضرت غازی عباس کی بہادری اور کربلا کی جنگ کو لے کر بڑا ہی خوبصورت منظر پیش کیا ہے۔ وہ کہتا ہے، حسین آئے نا بادشاہ عباس کے لاشے پہ، فرماتے عباس کائنات تیرے ہاتھ سے ڈرتی تھی، وہ ہاتھ بھی تو نے عشق میں کٹوا دیے، اب اگر میرا لڑنے پہ دل آ جائے تو میں کیا کروں گا؟ غازی نے کہا جاگیر جسم و جان سے قضا کو گزار دوں، ان گردنوں سے بوجھ سروں کا اتار دوں، ہاتھوں کی خیر ہے اگر اس میں جہاد ہو، پاؤں کی ٹھوکروں سے میں لشکر کو